الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. سورہ رعد ختم ہوئی. اب یہاں سے سورہ ابراہیم شروع ہو رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا. اللہ کے خلیل ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. ساری مخلوق میں سب سے بڑا درجہ اور مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، آپ نے فرمایا یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم کی اولاد کا سردار بنایا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں جن کا اونچا مقام اور بلند رتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. کیونکہ اس سورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا ذکر آئے گا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا. یہ سورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را. یہ بعض صورتوں کے شروع میں اس طرح الگ الگ حرف پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم، الف لام را. ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف. یہ جو حروف ہیں ان کے معانی اللہ کی طرف سے بتائے نہیں گئے، اس لیے یہاں مفسرین کہہ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ. اس کا معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بس ہم اتنا سمجھیں، ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. باقی اس کا معنی اور اس کی حقیقت مراد یہ اللہ ہی جانتے ہیں. آگے اللہ جل شانہ نے اپنے کلام اور قرآن پاک کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا. اس کتاب کی عظمت اور اس کتاب کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ ہم نے اتاری ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے. ظاہر ہے جو کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی اس کی عظمت کا کیا پوچھنا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہیں یہ ہم دیکھیں کس پر اتاری گئی. سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین پر نازل کی گئی. تو نازل کرنے والے اللہ،
جن پر نازل کی جا رہی ہے وہ بھی بڑے اونچے مرتبے والے کہ ساری مخلوق میں جن کا سب سے اونچا مقام اور درجہ ہے. اس سے اس کتاب کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کی عظمت شان کا کیا پوچھنا کہ جس کو اتارنے والے اللہ اور جن پر اتاری گئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری بات، اس کتاب کی عظمت شان اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کے نازل کرنے کا مقصد بہت اونچا ہے. اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا جس مقصد سے، وہ مقصد بہت بلند ہے. اس بلند مقصد کی وجہ سے بھی اس کتاب کی عظمت شان معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب کتنی عظیم الشان ہے. اس کتاب کو کیوں نازل کیا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے آپ پر تاکہ آپ لوگوں کو خواہ وہ عربی ہوں کہ غیر عربی ہوں، کالے ہوں گورے ہوں، کوئی بھی ہو، آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف اپنے رب کے حکم سے نکالیں. یہ کتاب کے نازل کرنے کا مقصد اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو اس کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی وہ سنائیں، سمجھائیں، تاکہ لوگ جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس کتاب کو سن کر ایمان کی روشنی کی طرف آئیں. کفر ایک اندھیرا ہے اور ایمان ایک روشنی ہے. جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، شرک کی اندھیری میں ہیں، وہ شرک کی اندھیری سے نکل کر توحید کی نور کی طرف آئے، نور توحید کی طرف آئے. جو لوگ بدعات کے اندر مبتلا ہیں وہ یہ قرآن پاک کو سن کر سمجھ کر سنتوں کی روشنی کی طرف آئیں. تو تاکہ آپ نکالیں اس قرآن کے ذریعے سے، قرآن کو پہنچا کر، قرآن کو سنا کر، لوگوں کو سنا کر کہاں سے کہاں نکالیں؟ تاریکیوں سے. اب تاریکیاں، اندھیریاں کئی ہیں. کفر یہ بھی اندھیری ہے، شرک اندھیری ہے، اور اسی طرح بدعات کے کام وہ سب اندھیریاں ہیں. اسی طرح ساری برائیاں اور سارے گناہوں کے کام یہ سب اندھیریاں ہیں. تو آپ لوگوں کو ان ساری تاریکیوں سے نکالیں. کس کی طرف؟ نور کی طرف، ایمان کی طرف ان کو آپ بلاویں، لے آویں، اور توحید کی طرف لے آئیں، سنت کی طرف لے آئیں، اعمال صالحہ کی طرف آپ لے آئیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے. یہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ لوگوں کو اندھیریوں سے، کفر کی، شرک کی، بدعات کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان کی، توحید کی، سنت کی روشنی کی طرف لے آنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم اگر ہوگا، اللہ کی توفیق ہوگی تو لوگ کفر چھوڑیں گے اور ایمان کی طرف آئیں گے. اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آئے گا، بدعت کو چھوڑ کر سنت کی طرف آئے گا. بڑے سے بڑا داعی، یہاں تک کہ نبی ہو، وہ بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت والا راستہ پیش کر سکتا ہے کہ دیکھو بھئی صحیح راستہ یہ ہے، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، اور توحید یہ ہے. یہ راستہ بتلا سکتا ہے، پیش کر سکتا ہے. باقی کسی کو ایمان پر لے آنا یہ اللہ کا کام ہے. جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو اس بندے کو ہدایت نہیں مل سکتی. اور ہدایت اس کو مل جاتی ہے جس میں طلب ہو. جس میں طلب ہی نہ ہو، بس اس میں ضد ہے، وہ چاہتا ہی نہیں، اس میں ضد ہے کہ مجھے تو اپنی حالت جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا دین تو بے نیاز ہے. اللہ کی ذات بھی بے نیاز، اس کا دین بھی بے نیاز. تو بے طلبوں کو نہیں دیتا. ضدی قسم کے لوگ جو چاہتے ہی نہیں ہیں سیدھا راستہ، اعمال صالحہ پر آنا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت تو ان کو اللہ دیتا ہے
جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آتے ہیں، ان کے اندر طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں. تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ہدایت یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. جن میں طلب ہوتی ہے ان کو مل جاتی ہے. دیکھو یہاں پر مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا مکی زندگی میں. انہی کی وجہ سے بہت ساری ایذاؤں سے، تکلیفوں سے آپ محفوظ تھے کہ آپ دشمنوں کے درمیان میں آ جاتے تھے. آپ کے اور دشمنوں کے درمیان میں ابو طالب آ جاتے تھے، حائل ہو جاتے تھے. تو آپ کی پرورش میں ان کا بڑا حصہ ہے. بڑے ہونے تک، یہاں تک کہ وفات تک ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، باوجود کہ ایمان نہیں لائے. جب ان کا آخری وقت ہوا، موت کا وقت قریب تھا، وفات کا وقت قریب تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. جب آپ وہاں پہنچے تو پہلے سے ہی وہاں مکہ کے سردار ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ، یہ بڑے بڑے سردار تھے، پہلے سے وہاں موجود تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ نے کہا کہ اے میرے چچا، آپ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تنہا معبود ہے اور میں اللہ کا رسول. آپ یہ کلمہ پڑھ لو. اگر آپ پڑھ لو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے اس کلمے کی گواہی دے دوں گا کہ آپ نے کلمہ پڑھا تھا. جیسے ہی آپ نے یہ دعوت پیش کی تو یہاں یہ کافروں کے جو سردار تھے، ابو جہل، عبداللہ ابن امیہ، وہ کہنے لگے کہ ابو طالب، کیا تم یہ آخری وقت میں اپنے والد عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور عبد المطلب جو ابو طالب کے والد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کا مذہب یہی شرک تھا. کیا تم اپنے والد عبد المطلب کے مذہب سے، دین سے پھر جاؤ گے؟ کوئی جواب نہیں دیا ابو طالب نے. انہوں نے یہ کہا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، اے میرے چچا کہہ لو، یہ کلمہ پڑھ لو، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے اس کلمے کی گواہی دے دوں گا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دیتے اور یہ پھر کہتے کہ ابو طالب کیا پھر جاؤ گے؟ تو حدیث میں برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے اور یہاں سے یہ کہتے رہے. بالآخر اخیر میں ابو طالب کی زبان پر یہی بات آئی اور یہی کلمہ آیا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں. اور انہوں نے یہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. گویا اسی پر ان کا انتقال ہوا، ایمان نصیب نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا. آپ نے قسم کھائی کہ میں ضرور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے روکا نہ جائے، آپ کی مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک مجھے روک نہ دیا جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کرے اللہ تعالیٰ سے، جائز نہیں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ رشتہ داری کیوں نہ ہو. ابو طالب کیا تھے؟ چچا تھے. اگرچہ رشتہ داری کیوں نہ ہو. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی کہ وہ کفر پر مرنے کی وجہ سے جہنمی ہے، اس سے صاف انکار کر دیا تھا. اب اس کی اجازت نہیں کہ وہ ان کے لیے مغفرت طلب کرے. اور اس کے بعد یہ بھی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، کہ نبی آپ جس کو چاہیں، جس کو پسند کریں، ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا آپ کا کام نہیں.
ہدایت کا آپ راستہ بتلا سکتے ہیں اور یہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہدایت کا راستہ بتلائیں، ہدایت کا پیغام پہنچا دیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. اور دوسرے آیتوں سے پتہ چل گیا کہ جس کے دل میں طلب ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں. جو ضدی ہوتے ہیں، انکاری کرتے چلے جاتے ہیں، اصرار کرتے ہیں بے دینی پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دی جاتی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف اپنے رب کی توفیق سے، حکم سے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، زبردست خوبیوں والے اللہ کے راستے کی طرف، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف. تو روشنی سے مراد یہ نہیں جو نظر آتی ہے، بلکہ بتلا دیا کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالیں روشنی کی طرف. اس سے مراد اللہ کی راہ ہے، زبردست خوبیوں والے کی راہ. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حمید ہے. عزیز یعنی زبردست، سب پر غالب، حمید اور بڑی خوبیوں والا ہے. تو اس کے راستے کی طرف آپ لوگوں کو لائیں. اور وہ اللہ جس کے راستے کی طرف آپ کو لانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لائیں، وہ اللہ ایسا ہے کہ اسی کی ملک ہے، اس کی ملکیت میں ہے وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے. ساری چیزوں کا مالک وہ ہے. لہذا اس کی راہ کی طرف آپ لوگوں کو لائیں، اس اللہ کے راستے کو بتائیں. اور وہ اللہ کا راستہ توحید کا ہے، ایک اللہ کو ماننا اور اللہ پر ایمان لانا، اور اسی طرح اعمال صالحہ، اچھے عملوں کا اہتمام کرنا. یہ اللہ کی راہ ہے، اس کی طرف آپ لائیں. اور اسی کو نور سے تعبیر کیا. یہ اللہ کی راہ، توحید کی، ایمان کی، اچھے عمل کی، یہ نور کی طرف لانا ہے، روشنی کی طرف لانا ہے. جو لوگ مانتے نہیں، اللہ کی راہ کی طرف بلایا جاتا ہے، ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے، توحید کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، اچھے اعمال کی طرف دعوت دی جاتی ہے، پھر بھی نہیں مانتے، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، بڑی خرابی ہے، یعنی سخت عذاب ہے انکار کرنے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے بڑی خرابی، یعنی سخت عذاب ہے. اور وہ سخت عذاب جہنم کا. اس کو سخت کیوں کہا؟ کہ جہنم میں کیا ہے؟ آگ ہے، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے عذاب ہیں، اور وہ آگ دنیا سے کئی گنا زیادہ یہ سخت ہوگی. اس لیے وہ عذاب بھی کیا ہوا؟ سخت ہوا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی خرابی ہے، یعنی سخت عذاب ہے نہ ماننے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، کہ بس اپنا اوڑھنا بچھونا صرف دنیا کو بنایا ہوا ہے، کسی طرح بس دنیا حاصل ہو جائے، چاہے آخرت بنے یا نہ بنے. تو جو آدمی ایسا اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، بس دنیا ملنی چاہیے، حلال طریقے سے ملے، حرام طریقے سے ملے، چاہے میری آخرت بنے یا بگڑے، اس کو کہتے ہیں دنیا کو ترجیح دینا، دنیا کو پسند کرنا آخرت کے مقابلے میں. تو جو لوگ دنیا کو اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، اس میں ایسے لگتے ہیں کہ اسی کو مقصود بناتے ہیں، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ جائز ہے ناجائز ہے، اس سے میری آخرت بنے گی یا بگڑے گی، کچھ نہیں دیکھتے، بس وہ اس میں لگتے چلے جاتے ہیں. تو یہ صفت تو کافروں کی ہے، ایمان والوں کی یہ صفت نہیں ہوتی. ایمان والے وہ آخرت کی فکر کے ساتھ دنیا کماتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رمضان آتا ہے تو روزے بھی رکھتے ہیں،
اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ کماتے ہیں، اور کافروں کی یہ صفت ہے، یہ ان کو آخرت کا کوئی پرواہ نہیں، آخرت بن رہی ہے بگڑ رہی ہے۔ ایمان والوں کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں جو کام کاروبار کر رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں جائز ہے ناجائز، حلال ہے حرام ہے، اور وہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ ایک مرتبہ اگر دنیا کا نقصان ہوتا ہو تو چھوڑ دیں گے کہ بھائی آخرت یہ بگڑنی نہیں چاہیے۔ ایمان والوں کی یہ صفت ہوتی ہے، لہذا ایمان والے تو آخرت کی کمائی کے ساتھ دنیا کماتے ہیں کہ آخرت نہ بگڑے۔ اور ویسے اسلام کے اندر جو لوگ اس طرح بیکار پڑے رہتے ہیں، کام کاج نہیں کرتے، تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے کہ جو بس آرام راحت پڑے رہتے ہیں اور کچھ کمائی نہیں کرتے، جو ذمہ داری گھر والوں کی اہل و عیال کی ہے ان کی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں جو فارغ رہتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا، جبکہ وہ جوان ہے، تندرست ہے، جوان ہے، تندرست ہے، کما سکتا ہے، کام کاج کر سکتا ہے، لیکن فارغ ایسے ہی رہتا ہے، خالی کوئی کام نہیں کرتا، جبکہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اہل و عیال کی، اب وہ تنگی میں پریشان ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آدمی کمانے کے اندر جو محنت تکلیف اٹھاتا ہے، اپنا پسینہ یہ بہاتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو نہ نماز سے معاف ہوتے ہیں نہ روزے سے معاف ہوتے ہیں، وہ حلال طریقے سے جب آدمی کماتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے کہ میرے اوپر یہ سب ذمہ داری ہے گھر والوں کی، اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے لگتا ہے، تو بعض گناہ جو نہ نماز سے معاف ہوتے ہیں نہ روزے سے اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بیکار پڑے رہنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ضائع کر دے ان کو جن کی روزی اس کے ذمے ہے، جن کی روزی اس کے ذمے ہے، وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے، ان کی فکر ہی نہیں کر رہا ہے، وہ بیچارے پریشان ہے، تنگی میں ہے، اور یہ پڑا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ تو کافروں کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، اور ایمان والے آخرت بھی کماتے ہیں اور دنیا کے اندر بھی لگتے ہیں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے۔ اور کافروں کی دوسری برائی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خود تو گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے ایمان سے روکتے ہیں۔ اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ گمراہی کا داعی، غلط راستے پر بلانے والا، وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ تو گمراہی کا داعی اس کے لیے ہدایت پر آنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ خود داعی ہے کس کا؟ گمراہی کا، غلط راستے کی طرف دعوت دینے والا ہے، تو اس کا صحیح راستے پر آنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے آدمی دین کا داعی بنے، نہ کہ بے دینی کا۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور کافروں کی تیسری خصلت یہ ہے کہ وہ اسلام میں دین میں بس کجی ڈھونڈتے رہتے ہیں، عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کچھ ملے اندر سے برائی تو فوراً لوگوں کو بہکاویں کہ دیکھو اس میں یہ ہے۔ وہ اعتراضی ڈھونڈتے رہتے ہیں، اشکال سوالات ڈھونڈتے رہتے ہیں اسلام میں دین میں، اور پھر اس کو اچھالتے ہیں تاکہ لوگ ایمان کی طرف نہ آئیں۔ یہ بھی ہو رہا ہے آج، ہم سب جانتے ہیں کہ لوگوں کو دین اسلام سے خود تو گمراہ ہے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور اسلام میں سوالات کھڑے کرتے ہیں، اشکالات کھڑے کرتے ہیں، اسلام میں عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں،
بہت بڑے گمراہ ہیں، بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے پوری پوری حفاظت فرما. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اتباع سنت پر قائم رکھ، اتباع سنت پر زندہ رکھ اور اتباع سنت پر موت نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سب سے ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہو. یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، صدیقین والا یقین نصیب فرما. یا اللہ ساری ایمان قرآن صفات حقیقت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں داخل فرما. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما. حلال روزگار سب کو نصیب فرما. جو رزق کی لائن سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو حلال پاکیزہ برکت والی وسیع روزی نصیب فرما. یا اللہ بار بار حرمین شریفین کے مقبول حاضری نصیب فرما. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما. اس بیماری اور اس وبا کو پورے عالم سے ختم فرما، نیست و نابود فرما. جو لوگ اب تک محفوظ ہیں آئندہ بھی ان کو محفوظ فرما. یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما، ظاہری فتنوں سے بھی حفاظت فرما، باطنی فتنوں سے بھی حفاظت فرما. یا اللہ دین پر اسلام پر موت تک قائم رکھ اور اسی پر ہم کو موت نصیب فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك.